آپ ہمیں ذبح کر دیں گے. یعنی کہ شیطان کو خبر تھی کہ ہاں آپ ہمیں ذبح کر دیں گے. کہا ہاں بیٹا رب نے مجھ سے پیاری چیز مانگی ہے اور تم مجھے بہت پیارے ہو. بہت خیال کیجئے گا اپنے والدین کا, بہت بڑی نعمت ہوتی. بالکل صحیح بات. اور جب آئے ابراہیم علیہ السلام اس مقام پر جہاں قربانی کرنی تھی, اچھا شیطان ملعون نے جا کے بی بی ہاجرہ کو خبر کری, کچھ پتا ہے بچہ کہاں گیا, کہا باپ کے ساتھ گیا ہے, مجھے پوچھنے کی ضرورت ہی نہ پڑی. اچھا یعنی کہ شیطان وہاں جا کے بہکا رہا بی بی ہاجرہ کو, اور آپ بھی بہکائے میں نہیں آئی. کہا قربان ہو جائے گا, وہ ذبح کر دیا جائے گا. کہا اللہ کے نام پر میرے 10 بیٹے ہوتے میں قربان کر دیتی. یہاں تک کہ وقت قربانی آیا. واقعی یہاں پر یہ نصیحت کر رہا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ تم سے پیاری چیز مانگے, آج ہم کیا دیتے ہیں اللہ کے نام پر. کچھ کھانا دے رہے ہیں جو باسی ہوا کرتا ہے, جو ہمیں پسند نہیں آ رہا ہوتا. کچھ کپڑے دیتے ہیں جو پرانے ہوتے ہیں. اور حکم یہ ملا ہے کہ جب تم کسی کو دو تو اچھا دینا, بالکل, ورنہ رب کافی ہے, وہ تو دے کر جتائے گا بھی نہیں اور کسی کو بتائے گا بھی نہیں. یہ شان ہے. اسماعیل علیہ السلام وقت قربانی آیا, اس مقام پر باپ نے بیٹے سے کہا, بڑی نصیحت کی بات ہے کہ بیٹا اللہ نے مجھ سے پیاری چیز مانگی, تم سے بہت پیار ہے, میں تمہیں قربان کرنا چاہتا ہوں. اس بچے نے کہا بابا میں قربان ہونے کے لیے تیار ہوں, مگر ایک پیاری سی بات ہے کہ آپ اپنی آنکھوں پہ پٹی باندھ لیجئے گا, کہیں محبت آئی ہم قربان ہونے سے نہ رہ جائے. اور بابا چھری کو تیز کر لیجئے گا تاکہ ہم جلد قربان ہو جائیں. 7 سے 8 سال یا 9 سال کا بچہ یہ ساری باتیں کر رہے ہیں. اور پھر کہا ابراہیم علیہ السلام سے کہ بابا ہمارے ہاتھ پاؤں رسی سے باندھ لیجئے گا, ہم کہیں تڑپے ہمارا خون آپ کے دامن پہ نہ لگ جائے. یہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنی آنکھوں پہ پٹی باندھی, بچے کے ہاتھ پیروں کو باندھ دیا مثل جانور کے, اور چھری کو تیز کر کے جب حلقوم پہ چلاتے ہیں, تاریخ شاہد ہے کہ نہ چلی چھری. ابراہیم علیہ السلام سے اسماعیل علیہ السلام نے کہا بابا کیا محبت آ گئی, کیا پیار آ گیا کہ آپ ہمیں قربان نہیں کرے, ہم جلد رب سے ملاقات کے مشتاقی ہیں. تو کہا نہیں بیٹا, میں ایک بار چھری کو چلاتا ہوں, یہ 10 بار چلنے سے انکار کر دیتی ہے. حکم ربی ملا کہ چھری نہیں چلنا اسماعیل کے حلقوم پر. جنت سے مینڈھا آیا ہے اور اس مقام پر رکھ دیا گیا جہاں اسماعیل علیہ السلام تھے, اور وہ چھری چلی ہے حلقوم پہ مینڈھے. جب آواز نرخرے سے بلند ہوئی, ادھر ندائے رہے بھائی کہ ہم نے تمہاری قربانی کو قبول فرما لیا. تو آج بھی اگر ہم یہ قربانی کا عمل کرتے ہیں تو رب ہمیں اتنا ہی ثواب عطا فرماتا ہے جتنا ابراہیم علیہ السلام کو عطا فرمایا. کہا تم قربانی کرو گے میں تمہیں اتنا ہی اجر اور ثواب عطا فرماؤں. بالکل. تو یہ شان ہے ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کی, جنہوں نے کعبے کی بنیاد رکھی. 40 سال کی عمر ہے جب اسماعیل علیہ السلام کی جب کعبے کی بنیاد رکھی ہے اپنے والد بزرگوار حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ. الہی ہمیں ایسی اولادیں عطا فرما اور ہمیں ایسے والدین عطا فرما جو شانہ بشانہ اپنے اولاد کے ساتھ. یعنی کہ اس سے ہمیں یہی اندازہ ہوتا ہے کہ کس طرح سے والدین کا ہمیں خیال رکھنا ہے, اور والدین کس طرح سے اپنی اولاد کا خیال رکھ رہے ہوتے ہیں, اور ہم کتنے آرام سے سائمہ اپنے ماں باپ کو پلٹ کے جواب دے دیتے ہیں. نہیں کرتے, بالکل بھی نہیں کرتے یار, لائک ہم تو سوچتے بھی نہیں ہیں. بالکل. اف بھی نہ کرنا والدین کے سامنے, ورنہ تم جنت کی خوشبو بھی نہ پا سکو گی. صحیح بات ہے. بالکل. بہت بہت شکریہ پروفیسر زہرا صاحبہ, بہت اچھا لگا, اور واقعی جس طرح سے ہم یہ قصے سنتے جا رہے ہیں انٹرسٹ بڑھتا جا رہا ہے. تو ظاہر ہے جو بڑے گھر کے جو بڑے ہوتے ہیں وہ اسی طرح سے اگر اپنے بچوں کو قصے سنائیں, یہ قرآن ہے ہمارا جو ہمیں تمام واقعات بتا رہا ہے, اور الحمدللہ غریب سے غریب گھر میں بھی قرآن مجید موجود. ماشاءاللہ. ضرورت ہے پڑھنے والوں کی, سمجھنے والوں کی اور بیان کرنے والوں کی. ہر گھر میں قرآن ہوتا ہے, پڑھنے کا حکم ہے. اور دیکھو وہی والی بات ہے کہ ہم ہر گھر کا یہ کلچر ہوتا ہے کہ جہاں پر اسلامی باتیں ضرور ہو رہی ہوتی ہیں, بتائی جا رہی ہوتی ہیں. اور اگر یہ چیز یار پورے سال رکھیں تو کیا رونقیں ملیں گی, کس طرح سے ہم لوگ کے تمام جو دسترخوان سج رہے ہیں اس میں بھی گھروں میں بھی الگ ایک رونق ہے. اور اسی طرح سے رمضان میں جو قرآن مجید پڑھایا جاتا ہے اس کا اثر پورے دوسرے رمضان تک رہتا ہے. ماشاءاللہ. اور یہ دیکھو کہ اسی طرح سے ہم جو مستحق حضرات ہیں, جس طرح سے ہم رمضان میں خیال کر رہے ہوتے ہیں, اسی طرح سے اگر ہم پورے سال ان کا خیال رکھیں تو پھر کیا کوئی پرابلم نہیں ہوگی میرے خیال سے ہم لوگ کو. اچھا ایک اور کالر ہے ہمارے ساتھ. اچھا ہمیں بریک پہ جانا ہے جی, بریک پہ جائیں گے, بریک کے بعد واپس آئیں گے تو ہم پھر سے اپنے کمپٹیشن کا اسٹارٹ کریں گے. صحیح سے بچے خوب تیار ہیں, خوب رٹے لگ رہے ہیں, جو ڈیبیٹ کمپٹیشن والی بچے خوب رٹے مار رہی ہیں. مدینے بلا میرے مولا, کرم کی تجلی دکھا میرے مولا, مجھے بھی مدینے بلا میرے مولا, کرم کی
تجلی دکھا میرے مولا، بہت بے قراری کے عالم میں ہوں میں، بہت بے قراری کے عالم میں ہوں میں، میری بے قراری مٹا میرے مولا، مجھے بھی مدینے بلا میرے مولا۔ سنا ہے مدینہ کرم ہی کرم ہے، سنا ہے مدینہ کرم ہی کرم ہے، تو رکھتا جہاں میں سبھی کا بھرم ہے، تجھے واسطہ تیرے پیارے نبی کا، تجھے واسطہ تیرے پیارے نبی کا، میری اب تو بگڑی بنا میرے مولا، مجھے بھی مدینے بلا میرے مولا۔ جسے تو نے چاہا میں اس پہ فدا ہوں، جسے تو نے چاہا میں اس پہ فدا ہوں، میں تیرے محمد کے در کا گدا ہوں، تجھے واسطہ سید کربلا کا، تجھے واسطہ سید کربلا کا، ہمیں ہر بلا سے بچا میرے مولا، مجھے بھی مدینے بلا میرے مولا۔ اتنی پیاری اور جس وقت تم پڑھتی ہو ماشاءاللہ۔ ویلکم بیک جی، ایک دفعہ پھر آپ سب کو خوش آمدید کرتے ہیں صبح بخیر وائف کے ساتھ میں، اور یہ ایک کل کالر کی ریکویسٹ تھی جس کو تم نے آج پورا کیا ماشاءاللہ۔ ہاں اللہ کا شکر ہے کہ جس کام میں جس چیز میں اپنے آپ کو وقف کر دیا ہے تو وہی پڑھوا دیتے ہیں اور انہی کا کرم ہے۔ بالکل۔ اچھا پروفیسر زاہد صاحب، آپ سے ایک بات جاننا چاہوں گی کہ جیسے میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ سما سا بن جاتا ہے، ایک بہت اچھی فیلنگز ہوتی ہیں جس وقت اگر ہم اچھی سی کوئی نعت سن رہے ہوتے ہیں یا ہم سن رہے ہوتے ہیں یا پھر ہم ذکر اللہ کر رہے ہوتے ہیں، ذکر کر رہے ہوتے ہیں، یا جیسا بھی قصہ سن رہے تھے، اور پھر ہمارے ایک فیلنگز ڈفرینٹ ہوتی ہیں، اور کہتے ہیں کہ اس وقت فرشتے بھی ہمارے ساتھ ہوتے ہیں اور سب سن رہے ہوتے ہیں۔ بتاؤں بخاری شریف میں لکھا ہوا ہے کہ ملائکہ دیکھ کر آؤ کہاں کون میرا ذکر کر رہا ہے اور کون میرا ذکر سن رہا ہے، تاکہ میں اس پر اپنی رحمت نازل کروں۔ یہ جو کیفیت ہوتی ہے، سما ہوتی ہے، اللہ رب العزت کی طرف سے رحمتوں کا نزول ماشاءاللہ۔ اور ایسی ہی بیان کی محفل کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ ملائکہ تمہیں کیسے ادراک ہو جاتا ہے کہ کوئی زمین پہ ہمارا ذکر کر رہا۔ اچھا، اللہ رب العزت نے ملائکہ سے سوال کیا تو کہا باری تعالیٰ ایک بیٹھتا ہے پھر دوسرا آ کر بیٹھتا ہے، گویا دائرہ بننا شروع ہو جاتا ہے، ماشاءاللہ۔ اور اس دائرے سے ایک ایسی خوشبو نکلتی ہے جو 7ویں آسمان کو چیرتی ہوئی پہنچ جاتی ہے، اور ہمیں ادراک ہو جاتا ہے کہ زمین پر تیرا ذکر ہو رہا ہے اور ہم اس پر اپنی رحمتوں کا سایہ کر لیا۔ سبحان اللہ۔ بس اسی لیے کہتے ہیں جی کہ زیادہ سے زیادہ اس طرح کی محفلیں سجایا کریں، زیادہ سے زیادہ اس طرح سے بات کیا کریں تاکہ ہم ان ساری محفلوں کی خوشبو جو ہے وہ اوپر تک، اور یہ راضی کرنے کا سب سے بڑا ذریعہ ہے۔ شاعر نے بھی کیا خوب کہا ہے، آشنا کیا ہو کوئی حسن کرشمہ ساز سے، ہر نظر کے سامنے ہے وہ نئے انداز سے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اچھا جی، ہم اپنے کمپٹیشن کا سٹارٹ لیتے ہیں۔ 2 ونرز تو وہی ہیں جو لاسٹ ڈے سے ہمارے ساتھ ہیں، ہاں تو انہی سے سٹارٹ لینا ہے، انہی سے سٹارٹ لیتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، آ جائیے بشرا محمد، بشرا محمد آپ آ جائیے، ان کو مائک دے دیجیے سائمہ۔ اور آپ لوگ بھی اس میں پارٹیسپیٹ کر سکتے ہیں کیونکہ اب ہم اس کو پورا مہینہ اس کو لے کے چلیں گے۔ ابھی ہم پالش کر رہے ہیں بچوں کو۔ ہاں سائمہ جی بالکل، بچوں کی تیاری کروا رہے ہیں، اور جو بچوں میں کمی بیشی کچھ بھی ہوگی وہ انشاءاللہ تعالی ہم اس کو پریپیئر کروائیں گے۔ جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ
فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر صدق الله العظيم. کیا عمر ہے بشرا آپ کی؟ 10 years. ٹھیک ہے جی، تو انڈر 10 میں آپ آتی ہیں. ہاں ماشاءاللہ بہت خوبصورت بیٹا. اب ان کے ساتھ کون ہے؟ جی حذیفہ بن کر. حذیفہ آپ آ جائیے. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمین. آپ کی کیا ایج ہے حذیفہ؟ 11 انڈر 10 میں. چلو ٹھیک ہے جی، چلو کوئی بات نہیں، چلتا ہے. بچے جھوٹ نہیں بولتے، اور ماحول رمضان میں تو ہمیں بھی جھوٹ نہیں بولنا چاہیے. کوشش یہ کریں کہ پلیز مت جھوٹ بولیں تاکہ یہ ہماری پریکٹس بن جائے اور ہم آگے بھی نہ جھوٹ بول سکیں. جی اب ہم جائیں گے نعت رسول مقبول کی طرف. کون ہے؟ بشیر محمد عارف جو ہمارے ضرور، جو ہمارے فرسٹ ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم، کیا حال ہے آپ کے؟ ٹھیک ہے ٹھیک ہے، اسٹارٹ کرتے ہیں. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. اپنی نسبت سے میں کچھ نہیں ہوں، اس کرم کی بدولت بڑا ہوں، ان کے ٹکڑوں سے تاجداروں کی صف میں کھڑا ہوں، اپنی نسبت سے میں کچھ نہیں ہوں، اس کرم کی بدولت بڑا ہوں. اپنی نسبت سے میں کچھ نہیں ہوں، اس کرم کی